درود و سلام کی برکات اور برسات کے بعد عزیز بھائیوں، فی نفس ہی زمانہ جہاں بڑی ترقی کر چکا ہے اور میڈیا کا دور ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گاؤں بن چکی ہے دنیا، فواحشات اور منکرات کا ڈیرا اور قبضہ ہے۔ ایسی صورت میں شریعت تو پہلے سے ہی کہہ رہی ہے کہ شادی میں تاخیر نہیں کرنی ہے، نکاح جلد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو فرما دیا کہ اے علی، 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی ہے۔ ایک تو وہ نماز جس کا وقت ہو جائے، ایک بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خامن مل جائے، تیسری نماز جنازہ جب وہ تیار ہو جائے۔ ان تینوں چیزوں میں، ان تینوں موقعوں میں دیر نہیں کرنی ہے۔ نکاح دیر سے اور شادی دیر سے کرنے کے کتنے منکرات ہیں، کتنی نقصانات ہیں، بے شمار ہیں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور غیر ضروری تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ بس خیالی منصوبے ہوتے ہیں بندے کے کہ بچہ یا بچی یہ آخری ڈگری حاصل کر لے تب شادی کرے، یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، کوئی بزنس مین بن جائے، کوئی نوکری لگ جائے۔ اللہ اکبر! یہ سارے لوڑے لگڑے جو ہے مفروضے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے، یہ بوتے ہیں، کمزور ہیں۔ بھلا تعلیم کب رکاوٹ ڈالتی ہے؟ پڑھتے رہو، شادی کرا لو، پڑھتے رہو، جتنا مرضی پڑھتے رہو، بلکہ شادی کرا کے پڑھنے میں جو لذت اور جو مزہ اور جو سکون آئے گا نا، وہ شادی سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یکسوئی ہوگی تعلیمی معاملات کے اندر، بندے کو فکر اور احساس پیدا ہوگا کہ اب میں بیوی بچے دار ہو گیا ہوں، اب مجھے آوارہ گردی اور سکول کالج یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں بنانی ہے، مجھے کوئی جو ہے عشق و شوخی کے پیچھے نہیں لگانے ہیں۔ میری اپنی زوجہ محترمہ ہے، میرا اپنا ایک پارٹنر، لائف پارٹنر ہے، میری ایک زندگی کی شروعات ہے، تو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے چلے گا۔ بلکہ شادی، اللہ، تجربات اس کے برعکس بتاتے ہیں کہ شادی انسان کے لیے معاون ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ذہن اور دماغ کی صفائی کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو کر کے چلتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یکسوئی کے ساتھ تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی بات ہے، یہ کمزور بات ہے کہ تعلیم جو ہے نا، تعلیم ادھوری رہ جائے گی اگر شادی بندے کی ہوگی۔ آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ نہیں اس بات سے کہ شادی بندے کو انشاءاللہ تعلیم کے میدانوں میں آگے بڑھاتی ہے؟ اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی بندے نے اونچی سے اونچی ڈگری حاصل کر لی ہے، اور خصوصاً لڑکیوں کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں گا، کوئی لڑکی پڑھتے 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 اگر بڑھاپے کو پہنچ گئی، عمر کا گھوڑا دوڑ گیا، عمر کا اللہ قافلہ نکل گیا، اعلیٰ تعلیم اونچی ڈگری کے لیے اس نے صحیح وقت پر اگر شادی نہ کی اور بعد میں بوڑھی ہونے کے بعد، عمر کافی حد تک گزرنے کے بعد اگر اسے کسی نے شادی نہ کی، اسے اپنے جوڑ کا وہ خامد مناسب رشتہ نہ ملا، تو یہ اونچی ڈگری کیا کرے گی؟ اونچی ڈگری یعنی اونچی ڈگری جو ہے بھائیوں، کوئی متبادل ہے اس کا؟ کیونکہ صحیح عمر گزرنے کے بعد رشتہ ملنا دشوار ہو جاتا ہے۔ صحیح عمر گزرنے کے بعد رشتہ کا ملنا، صحیح رشتے کا ملنا، جوڑ کے خامد کا ملنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بیچاری بغیر شادی کے ہی بیٹھی رہی تو یہ زندگی عورت کے لیے پرسکون ہے؟ قطعاً وہ اس زندگی کو انجوائے نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ وہ ایک اچھی عمر جو شادی کی عمر تھی وہ گزار بیٹھی ہے ڈگریوں کے حصول کے لیے، یہ پڑھائی کے حصول کے لیے،
اللہ، اور عمر کا قافلہ نکل گیا ہے، اللہ اکبر، صحیح عمر میں شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ لڑکی جس نے بڑھیا عمدہ ڈگری نہیں لی ہیں لیکن وقت پر شادی ہو گئی ہے، اس کا ایک گھر ہے، اس کا ایک خامد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ اپنے گھر کی ملکہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی زندگی پرسکون ہے، تو وہ اور وہ لڑکی جو ڈگریوں پر کھڑی ہوئی ہے، ان دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں، اللہ اکبر جو ہے، جس لڑکی کی بر وقت شادی ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے باوقار ہے، پرسکون ہے، بابرکت ہے، اونچی ڈگریوں کی طلب میں جو ہے عمر کے قافلے کو گھما دینے والی لڑکی کے مقابلے اونچی ڈگریوں کا حصول کرتے 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 ان کو حاصل کرتے کرتے اب اس نے عمر گزار دی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکیاں جس قدر جلدی جوان ہوتی ہیں اس قدر جلدی ان کی عمر ڈھلتی بھی ہے، اس قدر یہ بڑھاپا بھی ان پر جلدی غالب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ان پر بڑھاپے کی چھایا اور جو ہے پرچھائیاں نظر آئیں گی تو پھر جو ہے لوگ رشتہ دیکھنے والے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے لے جائیں گے؟ وہ تو پہلے ہی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، کمیاں اور خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ قد بدھ کا جو ہے تقاضا ہوتا ہے کہ اونچا قد ہونا چاہیے، حسن و جمال ہونا چاہیے، مال و منال ہونا چاہیے، اور جناب یوں سماٹ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یوں ڈگری ہونی چاہیے۔ وہ تو 70 بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی رشتے کو ٹکرانے کے لیے۔ تو بھائیو، ان خیالی پلاؤ کو پکانا چھوڑیے، خیالی پلاؤ پکانا چھوڑیے، اور اللہ اچھے مستقبل کے لیے یقین رکھیے کہ مستقبل اللہ مالک الملک کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور وہی بہترین کارساز ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ وہ مدد کرنے والا اور وکیل، سب سے بہترین وکیل۔ ہم اس چکر میں نہ رہیں نہیں بس روز ہی بچہ جو ہے کام کاج پر لگ جائے گا، اچھی ڈگری کے ساتھ جو ہے متصف ہو جائے گا، پھر اسے جاب ملے گی۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات میں ایک بہترین اچھے روزگار کا مل جانا جو ہے یہ بھی کوئی آسان تھوڑی ہے۔ جتنی زیادہ ڈگریاں ہوں گی اس کے دل میں یہ طلب ہوگی کہ جناب ان ڈگریوں کے مطابق مجھے نوکری ملے، اور وہ مل نہیں پائے گی۔ خصوصاً غریب لوگ کو جس کی کوئی ویلیو نہیں معاشرے میں، جس کی کوئی جو ہے PR نہیں، جس کی کوئی اپروچ نہیں، جس کی کوئی سفارش نہیں، جس کے پاس موٹی رقم رشوت کی نہیں جو ہے، اسے کیسے جو ہے بہترین نوکری مل پائے گی؟ اور وہ اس انتظار میں کھڑا یا کھڑی بچی جو ہے وہ جو ہے اللہ اکبر جو ہے اپنی زندگی کا ایک خوبصورت عرصہ جو ہے وہ گنوا بیٹھتی ہے، اور پھر اسے اس کے جو میل کا خامد ہی نہیں ملتا، میل کا جوڑا نہیں، زور نہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے، یہی بات بتا رہا ہوں کہ معاشی استحکام، یعنی معاشی طور پر مالی طور پر بندہ مضبوط ہو جائے، لڑکی مضبوط ہو جائے، لڑکا مضبوط ہو جائے تو پھر ہم شادی کریں گے۔ تاخیر کرتے رہتے ہیں، شادی کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ مالک الملک کا وعدہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اگر یہ کمزور ہیں مالی طور پر جو ہے ان کے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ مالک الملک ان کے دونوں کے مابین نکاح ہونے کی وجہ سے یہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ مالدار کر دے گا۔ یعنی نکاح جو ہے بھائیو روزی کو کھینچنے والا عمل ہے۔ جو عورت آپ کی بیوی بن کر آئے گی انشاءاللہ العزیز اس کے گھر سے اس کا رزق چل کر آپ کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گا۔ تو نکاح بھائیو، نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوئے، اگر یہ غریب ہوئے تو اللہ مالک الملک جو ہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ فیما امرکم من النکاح، لوگوں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا نکاح کا، اس نکاح کو تم کرو۔ ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے غنا کا، اللہ تمہیں امیر کر دے گا، امیر کر دے گا، مال و اسباب والا بنا دے گا۔ یعنی تم اللہ کا وعدہ پورا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نکاح کے اندر نکاح کر لو صحیح وقت پر صحیح عمر میں، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے رزق روزی کا، غنی کرنے کا، مالدار بنانے کا، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ تم اللہ سے کیا وعدہ کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود بھی یہی بات فرماتے ہیں التمسوا الغنا فی النکاح، التمسوا الغنا فی النکاح، لوگوں نکاح میں غنا کو ڈھونڈو،
نکاح میں غنا کو ڈھونڈو، یعنی نکاح میں امیری ملے گی، امیر ہو جاتا ہے بندہ۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی بھائیوں نے شادیاں کی ہیں اس مسجد میں، وہ ایک تنہا تھے، اکیلا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اکیلا تھا، میری کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھی، میں پڑھ رہا تھا مثال، اور اللہ نے فضل کیا تو پڑھائی کے دوران ہی اللہ نے میری جو ہے شادی کرا دی۔ میں نے گھر والوں کو بھی کہا، میں اپنے مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کسی اور کا حال تو نہیں جانتا نا، مجھے اور کسی کی مثال، بلکہ موٹی بات تو یہ ہے کہ جن جن بھائیوں کی شادی ہوئی ہیں وہ تنہا تھے، تھوڑی مزدوری ان کو ملتی تھی۔ ہاں جی، ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہی ان کی شادی ہوئی اس بیوی کا رزق بھی ان کے پاس آنا شروع ہو گیا، ان کی روزی میں اللہ نے برکت ڈالی۔ پھر اسی طرح بچے ہوئے، پھر ہاں جی بچے جو بڑھتے کہ اللہ نے سبب جو ہے بنا دیے، معاملات چلتے رہے۔ اسی طرح میرے ساتھ تو میرے بھائیوں یہ نکاح جو ہے یہ روزی کو کھینچنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں التمسوا الغنا فی النکاح، لوگوں آپ غنا کو ڈھونڈو نکاح کے اندر، یعنی امیری نکاح کے اندر ملے گی۔ اور میرے بھائیوں خطرناک نقصانات آپ دیکھیں، دیر سے نکاح کرنے کے نوجوانوں پر کافی خطرات منڈلا رہے ہیں اس زمانے میں۔ جو میڈیا کا دور ہے جہاں بے حیائی اور منکرات کی کثرت ہے، اخلاقی برائیوں کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ہاں جی، جوانی کی عمر میں اللہ اکبر، جب آپ اس کو جوانی کو کراس کر جائیں گے 30 سال کی عمر میں، آپ نے اگر شادی پر توجہ نہ دی تو جس طرح پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہاں جی ٹی وی کے حیا سوز مناظر ہیں، اور ٹی وی ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر جس طرح سے گندگی اور عشق مشوقی کی داستانیں سکھائی جا رہی ہیں، ایسی صورت میں عزیز بھائیوں پھر بندہ نوجوان جو ہے وہ بہک سکتا ہے، ہاں جی گہرائیوں میں بدماشیوں کے، نافرمانیوں کی گہرائیوں میں دلدل میں لت پت ہو سکتا ہے۔ اللہ اگر اسے صحیح وقت میں اس کی شادی نہ کی۔ اس میڈیا کے اس یلغار و بار کے اندر وہ اپنے آپ کو لولہان جو ہے پائے گا، وہ اپنے آپ کو اس گندگی کے اندر حیا سوز مناظر دیکھ کر جو ہے شیطان کے ساتھ جو ہے شیطان اس کو بناتا ہوا جو ہے اللہ اکبر جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ مالک الملک ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نکاح میں جلدی اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا طریقہ کار ہے، سنت ہے۔ اس میں تاخیر کرنا فی زمانہ بہت سارے مفاسد اور نقصانات سامنے آتے ہیں، اور وہ والدین مجرمانہ غفلت کے شکار ہیں جو اس پر توجہ نہیں دے رہے، جو اس پر کان نہیں دھر رہے، اللہ اکبر اس پر کام نہیں کر رہے۔ حالانکہ ارشاد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، ارے بھائی کوئی رشتہ تمہارے پاس ایسا آتا ہے جو جس کے اخلاق اور دین سے آپ سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ تم اس کے فزوجوہ، تو تم اس کو رشتہ دے دو۔ اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی آپ جاتے ہیں رشتہ آپ کے پاس آتا ہے ایسا کہ جس کے اخلاق اور جس کے دین سے آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو آپ ہاں کر دو۔ الا تفعلوا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو دنیا میں فتنہ اور فساد کی آماجگاہ بن جائے گا، دنیا میں جو ہے فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو جس کے اخلاق اور جس کے دین سے آپ راضی ہیں، خوش ہیں اور اطمینان بخش ہیں معاملات جو ہے، تو آپ اس کو اگر انکار کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ فساد فی الارض جو ہے برپا ہو جائے۔ ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے، مناسب رشتہ آنے کے باوجود بھی حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، اور بعض غیر ضروری چیزوں کو بنیاد بنا کر جی بچہ کا قد چھوٹا ہے، جی بچی کا قد چھوٹا ہے، جی رنگت سانولی ہے، جی فلاں فلاں ہے، جی چھوٹے چھوٹے کمزور، جی قوم برادری نہیں ملتی ہے، جی تاخیری حربے اور کوڑا جواب دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ لڑکے کی ابھی ملازمت نہیں ہے جی، کام کاج نہیں ہے جی، دولت اور منصب لالچ کے چکر میں جو ہے اللہ اکبر، یہ بھائیوں یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے، خرید و فروخت کا سامان ہے، ہمیں اس کی جانب نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ بچہ یا بچی کے اخلاق اور دین کو بنیاد اور مقدم رکھنا۔ قوم ملت و برادری نہیں دیکھی جاتی ہے،
قد بد نہیں دیکھا جاتا ہے، مال و منال، نوکری، عہدہ، اقتدار نہیں دیکھا جاتا ہے شادی کرتے ہوئے۔ جو شریعت اور دین متین جو ہے، جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ بھائی تم جو ہے ہاں جی اللہ اکبر، اذا اتاکم، جب وہ رشتہ تمہارے پاس ایسا آئے، ترضون الدین، خلقہ ہوا دین اور اخلاق جس کا بہتر ہے، آپ اسے رشتہ دے دیں۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں ہاں جی ایک لمبا فتنہ جو ہے کھڑا ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے بنیاد بنایا، مال دے کر لڑکی یا لڑکے کی شادی کی ہے، اور وہ مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے، ہاتھوں کی میل ہے۔ آپ نے عہدہ اور نوکری دیکھی، کل کو اس کی نوکری اگر ختم ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی اور ان کی آپس کے اندر جو اللہ کی رضا کے لیے محبت جو ہے ہونی چاہیے تھی، وہ تو نہیں ہوگی، وہ تو مال کی بنیاد پر پروان چڑھے ہیں نا۔ پھر وہ مال نہ رہا، عہدہ کرسی نہ رہی، اقتدار جو ہے نوکری نہ رہی، تو پھر دونوں میں جو کلیش چلے گا، اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، پھر اس جوڑے کو پنپنے میں اور جس کو خراب ہونے میں میرے بھائیوں پھر جو ہے دیر کوئی نہیں لگتی ہے، پھر جو ہے پھر طلاق جیسے گھٹیا اور جو ہے اچھے روح فرسا واقعات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ حق کے ولایت پر ڈاکہ ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنی اولاد کا ولی بنایا ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس حق کا صحیح استعمال کریں۔ اپنی بچی یا بچے کے متعلق یہ دیکھیں کہ میں اس کو دیندار گھرانہ دوں، دیندار رشتہ دوں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ آپ کے حق کے ولایت کا صحیح استعمال ہے۔ اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے بچے یا بچی کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں جو مالی طور پر بڑا مضبوط ہو، ایک عہدہ کرسی اور جو ہے اسے اقتدار ملا ہوا ہو، بڑی اونچے خاندان کا حسب و نسب کا ہو، تو میرے بھائیوں آپ نے دین نہیں دیکھا ہے، تو یہ انسانی اور اخلاقی مروت کے جو ہے خلاف اور اس کی توہین ہے، جو ہے اس کے بھیانات نتائج جو ہے اللہ اکبر، اس پر نظر ضرور رکھیں۔ اس کے بعد نکلنے والے نتائج پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اللہ للہ فی اللہ جو ہے رشتہ نہیں کیا ہے، دین کو مقدم رکھ کر رشتہ نہیں کیا ہے، تو پھر آپ آنے والے جو ہے خطرناک نتائج کے ذمہ دار خود ہیں۔ آپ نے حق کے ولایت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو ولی بنایا اپنی اولاد کا، آپ اس کو صحیح طرح سے ڈیل کرتے دیکھتے۔ ایک اور پرابلم آتی ہے جی، بہت بڑا جو ہے مہر اور جہیز کی جو ہے لاگتیں جو ہے شادی کی یعنی دیر کرنے میں اور رکاوٹ بننے میں جو ہے ایک یہ فیکٹر بھی جو ہے کام کرتا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں جی معاشی طور پر جو ہے رشتہ جو ہے اسٹرانگ ہونا چاہیے، مالی طور پر مضبوط پارٹی ہونی چاہیے، لیکن اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی بڑا موٹا حق مہر کوئی دے گا اور جہیز کوئی بہت سارا لڑکی لائے گی تو ہم وہ لڑکی لیں گے۔ اونچے مہر کو اپنی شان اور معیار بنانا عزیز بھائیوں، اور اللہ اکبر، جو بھاری حق مہر طلب کرتے ہیں اور لڑکا جو ادا نہیں کر سکتا ہے، یا تو پھر یہی کرے گا یا قرض پکڑے گا، قرض لے گا نا، وہ قرضوں کے بوجھ تلے آپ نے اس کو پہلے دن ہی دبا دیا ہے۔ ایک تو شادی کا خرچہ ہے، ایک بھی موٹے تازے حق مہر کا خرچہ ہے، اللہ اکبر، جو ہے ابتدا میں ہی آپ نے اس بندے کو جو ہے بھاری قرض تلے دبا دیا ہے۔ اس قدر خطیر رقم جو ہے اس کی کو متحمل اور جو ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ مہر جتنا اعلیٰ اور افضل اگر ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ہوگا۔ اگر یہ بات معیار کی ہوتی نا، وقار کی ہوتی، ہاں جی اونچی بات ہوتی، تو اللہ کے حبیب کا مہر جو ہے اللہ مہر کے اندر غلو کرنا اور حد سے تجاوز کرنا اور اگلے بندے کی حیثیت اور طاقت سے بڑھ کر رکھنا جو ہے، یہ بھی شریعت نے اس پر جو ہے یعنی ہوش کے ناخن لینے کی بات کی۔ اس کے غلو کے نتائج بڑے خطرناک جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو شادی کرنے سے روک رہے ہیں۔ موٹا موٹا حق مہر جو آپ باندھ رہے ہیں، ہاں جی لاکھوں میں جو آپ اپنی بیٹی کا بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، یہ کوئی خرید و فروخت کا مال تھوڑی ہے، یہ کوئی جو ہے تجارتی مال ہے، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ اس کے لیے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں جی اتنا کچھ دینا پڑے گا جی، اتنا کچھ دینا پڑے گا جی، جو کرنا پڑے گا جی۔ آپ نے اپنی اولاد کو جو ہے کوئی ہاں جی خرید و فروخت کا سامان بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی اخلاقی اور جو ہے مروت کے خلاف جو ہے بات ہے کہ جو ہے آپ جو ہے شادی کے اندر رکاوٹ ڈالیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نکاح میں جلدی کرنا اور تاخیر سے بچنا، یہ اس وقت بھی ہمارے جو مشاہیر امت ہیں، جو ہمارے بزرگان ہیں، محدثین عظام ہیں، اس وقت کے بڑے جو ہے متقی حضرات جو ہے، بڑے بڑے اساتذہ کرام جو ہے وہ اس پر بڑا زور دے رہے ہیں۔ خصوصاً مولانا مسعود عالم صاحب ہیں، آپ کے صحیح صاحب ہیں،
بڑا اس پر غم اور درد کا احساس جو ہے بیدار کر رہے ہیں امت کے اندر کہ بھائی اولادوں کی شادی جلدی کرو. بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا کی یلغار، ڈراموں اور فلموں کے یہ سارے کردار جو ہے انسانوں کو جو ہے بہت جلد شیطان کے شکنجے کے اندر کس دیتے ہیں اور بندہ جو ہے برائی کی راہ پر چل پڑتا ہے. بھائیوں دیر کوئی نہیں لگتی ہے جو ہے پھر بندہ سر پکڑ کر بیٹھتا ہے ادھر. اس کا بہترین حل ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنی اولادوں کی اپنے شادی جلدی کر لو. یکونوا فقراء، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فقیر ہے، اللہ یغنیہم اللہ، اللہ انہیں غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا. جو ہے نکاح روٹی روزی کو کھینچنے والا ہے. میں نے تجربہ تو آپ کو بتا دیا کہ آپ اپنے ہی گھر کو دیکھ لیں کہ جو ہے جب آپ کی شادی نہیں تھی تو آپ کی روٹی تھوڑی تھی، آپ کے پاس مال تھوڑا تھا. جو ہی آپ نے شادی کی، بیوی بچے جو ہے آئے، اللہ پاک نے جو ہے آپ کی روزی اور روٹی کو بڑھا دیا. تو نکاح جو ہے روٹی روزی کو بڑھانے والا ہے. اور کئی فیملیوں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے، یعنی شادی کو ہم مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں. نکاح کو آسان کرنا تھا جس چیز کو وہ مشکل کرتی ہے، اور زنا جسے مشکل کرنا تھا، بند کرنا تھا، لا تقربوا الزنا کہہ کے اس کے دروازوں کو بند کیا ہے، اس کی جانب جو ہے امت کو جو ہے نوجوانوں کو اور عورتیں مرد جو ہے اس کی جانب لپک رہے ہیں. جس راہ کو اللہ کے حبیب نے بند کیا جو ہے لا تقربوا الزنا، زنا کی قریب ہی نہ جاؤ. کچھ فیملیوں میں یہ بھی جو ہے رواج ہوتے ہیں کہ جی والد کے لیے کپڑے، تحائف جو ہے ہدیے، اور والدہ کے لیے، سسرالیوں کے لیے، یعنی بچی یا بچہ آپ نے بیاہ ہے تو پورے ٹبر کے لیے جو ہے سارے تحفے اور تحائف آپ نے خریدنے ہیں. زبردستی مانگے جاتے ہیں. اور اگر دلہن نہ لے کر آئے جہیز ان کے من پسند کا، یا جو ہے ان کے گھر والوں کے لیے تحفے تحائف نہ دیے جائیں، تب بھی جناب اللہ پر جو ہے انہیں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بھائیوں یہ مزاج شریعت کے اور سلف صالحین کے خلاف ہے. سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے کہ جو ہے اس نوجوان پر جو ہے بوجھ در بوجھ لاد کر جو ہے اسے جو ہے اللہ پر شادی اس کے لیے مشکل عذاب بنا دیا جائے. جو ہے یہ اسے تو آسان کرنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق مہر کے معاملے میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اگر یہی شرافت کا معیار ہوتا اور تقویٰ کی علامت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شک پر بہت زیادہ عمل کرتے. آپ کے ازواج مطہرات جو 11 کی 11 بیوی ہیں ان کے حق مہر جو ہے پھر اونچے اونچے حق مہر باندھے جاتے. جو ہے اگر یہ تقویٰ یہ معیار اور یہ تقویٰ اور یہ شرافت کا معیار ہوتا تو اللہ کے حبیب اپنی بیویوں کا حق مہر بہت زیادہ رکھتے. یقین کریں اگر سارے والدین اس بات کا تہیہ کر لینا کہ ہم انشاءاللہ اپنی بچے اور بچیوں کی شادیاں بہترین وقت میں کریں گے، جلدی کریں گے اور بڑی سادگی کے ساتھ کریں گے اور مناسب حق مہر میں کریں گے، جو ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ زنا کے راستوں کو بند کرنے والا عمل ہے. اللہ اکبر. جو ہے زمانے میں اور معاشرے میں بے حیائی اور اس کو جو ہے اس کے راہ میں سد باب کرنے والا جو عمل ہے، ان کی راہوں کو بند کرنے والا عمل. ایک صحابی آتے ہیں شادی کے متمنی ہیں، آپ نے فرمایا آتی ہے صوبن، ارے کوئی کپڑا شپڑا ہے کہ نہیں؟ تجھے اپنی بیوی کو حق مہر دینے کے لیے کوئی کپڑا ہے؟ کہنے کا حضور کپڑا تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے آتی ہے ولو خاتم من حدید، ارے کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ بھائی. اگر تیرے پاس کپڑا نہیں ہے تو سونا چاندی کا ہوگا، تو لوہے کی انگوٹھی تیرے پاس نہیں ہے. کہنے کا حضور لیس لی عندی، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے پاس یہ بات نہیں ہے، تیرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے. اچھا تو فرمایا تجھے قرآن کتنا یاد ہے. دیکھو آسانی، دیکھو دین میں شریعت میں نکاح کرنے کی آسانی دیکھو، شادی کرنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے، شرم و حیا کا پیکر بننے کے لیے، زنا کی راستوں کو، بدکاریوں کی راہوں کو جو ہے کریش کرنے کے لیے جو ہے اللہ پاک کے حبیب نے کتنا خوبصورت پیکج دیا ہے. جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آج جو بیچارے شرم و حیا کے پیکر ہیں وہ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، عورتیں ہوں جو مرد ہوں، وہ بتاتے ہوئے کنی کتراتے ہیں، شرماتے ہیں کہ میں کہوں میری شادی کرو. بچہ 30 برس کا ہو گیا. ارے آج اگر بچی 15-16 سال کی بچی اگر جوان ہوتی ہے، اسی طرح 16-17 سال کا نوجوان جوان ہوتا ہے، تو آپ اگر شادی کرتے ہیں 20 برس میں جا کے بچی کی یا بچے کی، تو جو درمیان کا 10-12 سال کا وقفہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ رابعہ بصری ہے، یہ جنید بغدادی ہے،
ہاں جی جب چاروں طرف شیطان نے اپنے جال پھیلائے ہوئے، شکنجے ڈالے ہوئے، سوشل میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک جو ہے گندگی کے یہ جو ڈھیر ہیں، ہاں جی زنا کاریوں کے جو اڈے ہیں، ہاں جی اللہ اکبر، جو فون اور جو ہے ایسے سارا کچھ جو نیٹ جو سب کچھ جیب میں رکھا ہوا ہے، میرے بھائیوں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 10-12 سال کا عرصہ آپ کی بچی یا بچہ، اللہ حفاظت فرمائے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ حفاظت فرمائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کچھ نہیں ہوگا؟ جہاں یونیورسٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں، کیس دیکھ رہے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہیں، اداروں میں، تعلیمی اداروں میں پڑھائی کم ہے اور جو ہے برگلائی کا زیادہ ہے، تو ایسے اداروں میں جو ہے مخلوط تعلیم کا انتظام ہے، وہاں ہیلو ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، سلام دعا ہے یاری دوستی تو مسئلہ اس کو ایپ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مگر بھائیوں اگر ہم جتنا لیٹ کریں گے تو پھر یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے، ان پر بوجھ ہے، ان کی پکڑ ہوگی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اپنی بچی اور بچے کو جو ہے رشتہ ازدواج میں، نکاح میں کیوں نہیں جلدی باندھا تاکہ وہ ان برائیوں سے بچ سکے۔ میری بات اگر کڑوی ہو تو بھائیوں میں معذرت خواہ، میرے پاس دلائل ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، بزرگ ہیں اس وقت جو ہے، بڑے بڑے علماء کرام اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ بھائیوں اپنی بچوں کی شادیاں جلد سے جلد کرو، وقتی کرو، جلدی کرو، تاکہ وہ جو ہے ہم ان برائیوں کے راستے میں سد باب اور رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر سکیں، پرسکون ہو جائیں گے، آپ کا برڈن جو ہے مشکل آپ کی وزن اتر جائے گا جب آپ اپنے بچے کی شادی کرنے کے وہ ایک نیا خاندان بنے گا، اور وہ اپنے خاندان کو سنبھالنے کے لیے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔ اللہ یغنیہم اللہ ان یکونوا فقراء، اللہ رب الجلال فرماتے ہیں اگر وہ فقیر ہوئے، تنگ دست ہوئے، کمزور ہوئے، مالی پرابلم ان کو ہوئی تو اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، مال و اسباب آ جائے گی انشاءاللہ۔ جو بیوی آئی ہے، جو ایک نیا کپل بنا ہے، اللہ پاک اس کی روزی روٹی یہاں انشاءاللہ پہنچا دے۔ تو صحابی کہتے ہیں حضور میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی تیرے پاس اگر نہیں ہے تو پھر تجھے قرآن کتنا یاد ہے یار، بتا دو۔ وہ کہنے کا حضور فلاں صورت یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو جتنا قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں اس کے حق، یعنی کہ حق مہر بنا دیا ہے اور تیرا نکاح ہم نے فلاں عورت سے کر دیا ہے، وہ صورتیں تیرے ذمے ہیں کہ اپنی بیوی کو سکھا دے، یہ حق مہر۔ ہمارے پاس جب تک ایک موٹا حق مہر، اور جناب لڑکی لڑکے والے وہ جناب بلے کرانے کے لیے بڑا موٹا حق، اور میں آپ کو بتا دوں حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس نے موٹا حق مہر باندھا، دینا تو ہے، دینا کہاں ہے ہم نے کون سا دینا ہے، تو اس اگر نہ دینے کی نیت ہے تو سمجھ لو وہ زناکاری کے اڈے پر بیٹھا ہوا، بیوی کے پاس نہیں بیٹھا ہوا، زنا کر۔ تو آپ حوصلے کے ساتھ چلیں، مناسب رکھیں، اگلے کی حیثیت اور طاقت کو بھی دیکھ لیں تاکہ وہ جو ہے پریشان نہ ہو، وہ پہلے دن سے ہی قرضوں کے بوجھ تلے نہ جب دب جائے، پہلے وہ بیچارہ حکومت ہاں جی پاکستان پورا کا پورا جو ہے بمائے اہل و عیال، ہاں جی ہم سب جو ہے قرضوں کے اندر ڈوبے اور نکلے ہوئے ہیں، جو ہے پھر آپ نے اس کو نکاح کا قرضہ بھی جو ہے کھڑا۔ تو یہ اس غریب کی کس قدر آسان شادی جو ہے ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کتنے امیر صحابی ہیں، بہت، یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ کی زمین ہلنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا انیسہ کیا ہوا؟ اماں جان وہ نا کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ نہیں اماں جان زلزلہ نہیں آیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے حجی اجڑ اور ریوڑ اور بکریوں کے گلے جو ہے نا وہ ادھر سے گزر رہے ہیں، تو ان کی کراؤڈ اتنا ہے، ان کا جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کو زمین ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہے جیسے ہل رہی ہے، اتنے جانور تھے، اتنے جو ہے اتنا مال تھا۔ اس قدر مال ادار ہونے کے باوجود بھی عبد الرحمن ابن عوف کے صافہ ہوتا ہے جو بندہ رکھتا ہے نا، رومال پٹکا، اس پٹکے کے اوپر کوئی زردی اور اس کا رنگ جو ہے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں عبد الرحمن یہ کیا مسئلہ ہے، لگتا ہے تم نے شادی کی؟ یا رسول اللہ جی بالکل میں نے شادی کی ہے۔ اچھا یار تم نے پھر حق مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا امیر آدمی ہے، حق مہر کتنا ہے؟ ایک کھجور کی گٹھلی جتنا سونا، ایک کھجور کی گٹھلی جتنا سونا، تو معصوم ہی ہو سکتا ہے، تولا تو نہیں ہو سکتا۔ کھجور کی گٹھلی کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سونا دیا ہے، اتنا امیر آدمی ہے، لیکن نکاح کو آسان کرنے کا عزم تھا ان لوگوں کا، ہاں جی مشکلات ساری دور اور ہارڈ شپ جو ہے ساری جدا کرنے کا جو ہے سوچیں تھی جو ہے آسان ہو جائے نکاح جو ہے۔ ایک کھجور کی گٹھلی جتنا سونا میں نے حق مہر کے اندر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اولیم ولو بشا، بھائی پھر ولیمہ تو بنتا ہے نا، ولیمہ بنتا ہے،
شکوہ نہیں کیا یار تو عجیب آدمی ہے، اپنے محبوب کو، اپنے دو جہاں کے سردار کو، پیغمبر جو ہے ذی وقار کو تم نے نہیں بلایا، یہ نہیں شکوہ کیا، لیکن یہ فرمایا کہ بھائی ولیمہ تو بنتا ہے نا، ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کا کیوں، یعنی بہت بڑا کراؤڈ بلانے کی 500,000 بندہ بلا کر ہاں جی اس میں شادی حال میں بکنگ اور جناب لگژری جو ہے ہاں جی کراکری اور جو ہے کھانا ہاں جی کھانا بھی جو ہے آدھے سے زیادہ تقریباً وہ ڈسٹ بن اور کوڑے کے ڈرموں میں پڑا ہوتا ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے پتہ تو ہے آپ کو؟ یہ سب لوازمات اور یہ ساری ہارڈشپ اور مشکلات ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہیں، پلے کھ نہیں ہوتا، اور دنیا میں اسٹیٹس دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ جناب میں نے اپنی بچی اور بچہ رخصت کیا، میں نے جناب ہاں جی فلاں شہر کے بڑے سے بڑے مہنگے شادی ہال کو بک کیا، جناب یہ کیا بھائی شادی سے کر لو، جہاں اتنا امیر آدمی ہے، نبی کا یار ہے، دیوانہ ہے، نبی کا شاگرد رشید ہے، لیکن جو ہے اللہ سادہ شادی کی ہے، اللہ کے حبیب کو بھی نہیں بلایا ہے، اللہ کے حبیب نے شکوہ بھی نہیں کیا ہے، آپ نے یہی بس فرمایا کہ اولی ولو بشابئی ولیمہ کر لے چاہے ایک بکری کر لے۔ تو یہ اسراف اور تبذیر یہ شادیوں کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، ہاں جی جب تک کہ بھائی یار کی شادی کوئی آسان تھوڑی ہوتی ہے بھائی، 20 لاکھ روپیہ چاہیے، 20 لاکھ کو جمع کرتے، اب ایک بندے کے اگر 4 یا 5 بچے ہیں تو اب 20 کو ضرب دو نا 5 سے، ہاں جی تو اتنے پیسے وہ کہاں سے لائے گا میرے بھائی؟ تو اس کی تو ساری زندگی جو ہے اسی چکر میں، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ تو صحیح راستوں کو چھوڑ کر، حلال جائز طریقوں کو چھوڑ کر پھر وہ 2 نمبر ہی ڈھونڈے گا، رشوت اور پتہ نہیں کیا کچھ راستے ملاوٹ اور کیا کچھ وہ کرے گا تاکہ میں 20 لاکھ جمع کر کے اپنے ایک بچے یا بچی کی شادی کروں۔ اگر آپ اسی کو سادہ کر دیں، آسان کر دیں، اللہ اکبر، بچے والے بھی بچی والے بھی جو ہے دونوں طرفین جو ہے باہم رضامندی کے ساتھ بیٹھ کر اگر آسان راہیں چن لیں گے، جو ہے شریعت سنت اور جو ہے حدیث کے مطابق اگر انشاءاللہ نکاح اور شادی آسان کر دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دونوں کا بنا ہو جائے، دونوں کا بنا ہو۔ تو یہ اعلیٰ ترین ہوٹل، مہنگے جو ہے ہال اور زیورات کا مطالبہ، گھریلو سامان کی لمبی فہرست، اور جو ہے وہ بھی ایسے اخراجات بھائیوں جن کی کوئی حد نہیں ہے اور ان میں خیر و برکت بھی نہیں ہے، ہاں جی وہ پرچے دے دیے جاتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھو نا تو شادی میں اگلے آ کے کہتے ہیں پھر کیا دیں گے، بچی تو آپ دے ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی سندر ہے، سیانی ہے، خوبصورت بھی ہے، فلاں فلاں ہے، ڈگری ہوٹل بھی ہے، اور یہ بھی ہے یہ بھی، لیکن پھر بھی دیکھیں نا جی دل تو رکھنا، آپ کی بیٹی کوئی موٹر سائیکل بھی کرتی رہے گی، کار بھی تو دینی چاہیے نا، آپ کو فلاں چیز بھی دینی چاہیے، آپ کو فلاں، آپ کو ایک خانسامہ اور جو ہے آپ کی بچی کے مطلب کا کھانا پکانے والی جو ہے ماسی آیا بھی ان کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے عظیم بھائی اللہ، جس میں کوئی بھی یہ چاؤ چوچلے تو ہو سکتے ہیں، خیر و برکت کا نظام نہیں ہے، اللہ کے غضب کا موجب تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ بے شک جو ہے اسراف و تبذیر کرنے والے جو ہے اللہ اکبر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، اللہ اکبر وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے۔ اب ویسے کسی کو شیطان کہہ دو نا یا شیطان کا بھائی کہہ دو تو وہ لڑنے مرنے کو آ جاتا ہے، لیکن فرما دیا ہے کہ اگر آپ اسراف اور تبذیر فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ فضول خرچیاں کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، شادی میں آ کر ہی دیکھ لو، اللہ اکبر، یقین کرو واللہ میں دیکھ رہا تھا ایک سیاسی پارٹی کی شادی پر جو ہے ابھی بیٹھے ہوئے رہو یاسر بتا رہے تھے کہ اربوں روپے میں ایک شادی، یعنی ہمارے یہاں بھی مڈل کلاسز کے اندر بھی ایک شادی پر اتنا کچھ خرچ اٹھا دیا جاتا ہے، اگر وہ مصارف، اگر وہ ٹوٹل کیلکولیشن سارا وہ مال و اسباب جو ہے ہاں جی بستی کے ایک وارڈ کے ہاں جی غریبوں مسکینوں کی اگر اس پہ کفالت کی جائے تو ہو سکتی، شادی پر اتنا اٹھتا ہے خرچ، یعنی ایک شادی پر اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ 5-7 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، اتنا کچھ ہم جو ہے خرچ کرتے ہیں، اتنے اللے تللے کس لیے؟ یہ کتنی ملال انگیز بات ہے میرے بھائیوں کہ مجبوروں اور مفلسوں کی بے چارگی کا کسی کو خیال نہیں آتا ہے، آدھا کھانے ڈشیں جناب ہاں جی چاہے وہ ڈسٹ بن میں جو کوڑے کے ڈرموں میں پڑی جائے بے دردی سے ضائع کی جائے، ہاں جی عمدہ کھانا، اللہ آج کھانا کتنا مشکل ہے، مہنگائی کتنی، یہ سب کچھ جو ہے بھائیوں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوڑے کے ڈرم اور ڈھیر پر جانے والا یہ کھانا جو ہے اللہ اکبر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق رب العالمین کچھ کے لیے حساب نہیں ہوگا، اس کو ضائع کرنے تو میرے بھائیوں ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں،
ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنا ہے، اور علماء کو بھی ممبر و محراب سے اس بات کی جو ہے تلقین کرنی ہے، سمجھانا ہے بھائی کو کہ شادی اور نکاح کو آسان بنا دیا جائے، اور اس میں تاخیر قطعاً جو ہے حرام ہے، اس میں دیر نہیں کرنی۔ اللہ وہی شادی کا سیدھا سادہ طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اسی کو اڈاپٹ کریں۔ جو خلاف شریعت رسمیں ہیں، رسومات ہیں، فخر و مباحات کی چیزیں ہیں، ہاں جی اسٹیٹس یار ہمارے جو ہے مزاج کے خلاف، وہ سب ایمان کی کمزوری تو ہو سکتی ہیں، آخرت سے بے فکری کا نتیجہ تو ہو سکتی ہیں۔ بھائیو اسٹیٹس کیا ہے ایک بندے کا؟ میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ گندے کپڑے سے بنا ہوا انسان، اس کا اسٹیٹس کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اور موت کی باتوں میں اتر جانے والا، یہ پھونک اور سانس نکل جانے اور جو ہے موت کی باتوں میں اترنا، یہ کیا اسٹیٹس ہے میرا؟ کیا ویلیو ہے میری ہے؟ میری اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہے؟ اگر میں ناکام لوگوں میں شمار ہوتا ہوں، اگر میری زندگی اچھی نہیں گزری ہے تو میرا کیا اسٹیٹس ہے؟ اسٹیٹس کو اثر ہوا ہے کہ اللہ یہ کہہ دے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، لوگوں یہ بندہ جہنم سے بچا دیا گیا ہے اور جنت میں اسے داخلہ مل گیا ہے، یہ ہے اصل اسٹیٹس بھائی، یہ ہے کامیابی۔ تو نکاح جو ہے انبیاء کی سنت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کی بچے اولادیں جو ہے رکھی ہیں، ان کی بیویاں تھیں۔ نکاح میرے محبوب کی سنت بھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے حبیب نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو اس سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے ہے ہی کوئی۔ نکاح کے بعد فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، غریبی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک دیکھ لیں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں، اللہ پاک نے انہیں گھر بار بھی دیا ہے، مال و اسباب دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، اللہ کی فضل و کرم سے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر فقیر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور نکاح میرے بھائیوں باعث اطمینان ہے، راحت ہے۔ جب بندہ تھک ہار کر سارا دن اپنے باس کی سنتا ہے کڑوی کسی بھی باتیں ہوئے تو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، جب تھک ہار کر جب کام کاج دھندے سے جب واپس آتا ہے روٹی روزی کی محاذ سے جو ہے جب گھر میں آتا ہے تو جب بیوی اسے ہاں جی باہیں حمال کر کے ملتی ہے، اس کی خرید پوچھتی ہے، اس سے محبت پیار کی باتیں کرتی ہے، اولاد کو اٹھاتا ہے، چھوٹتا چاٹتا ہے، تو ساری تھکن تھکاوٹ اللہ کی فضل سے جو ہے چھٹی ہے کہ نہیں ایسی بات؟ تو باعث راحت ہے، ایسا زنا میں نہیں ہے۔ دھڑکا نظر آتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا مجھے کال کرتے ہوئے، میری کال ڈیٹا پکڑا گیا تو میں جناب دھر لیا جاؤں گا۔ تو یہ اللہ پاک نے باعث راحت اطمینان بنایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ سورہ روم آپ پڑھیں گے کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ لوگوں یہ اللہ مالک الملک کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں کہ انہی میں سے تمہاری بیویوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون اور قرار کو رات اطمینان دے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ اللہ پاک نے تمہاری بیویاں تمہارے لیے رحمت اور جو ہے سکون کا قرار کا جو ہے ذریعہ بنائی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ سوچ و بچار کرنے والی قوم کے لیے یہ نشانی ہے، یہ اعلان۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ ہاں جی اللہ سب سے پہلی چیز جو ہے آپ نے فرمایا النساء، مجھے آپ کی بیویاں جو ہے سب سے زیادہ پسند، اپنی بیویاں جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند۔ تو بیویوں سے محبت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ ایک فطری عمل ہے، اللہ کے حبیب نے بھی اسے پیار اور محبت کے ساتھ گزران کی ہے۔ اگر کوئی زیادہ ہی اس طرف جھک جائے تو پھر کہتے ہیں یہ وہ مرید، یہ پیر صاحب کی مرید آ رہی ہے، رنگ مرید ہو گیا جی۔ تو محبت رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا الثَّلَاثُ، تین چیزیں مجھے پسند ہے، ایک اپنی عورتوں سے، اپنی زوج ازواج سے محبت ہے، وقتی خوشبو بھی بڑی من بھاتی ہے خوشبو، اور جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ تین چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہیں، زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں جب نکاح کسی بندے کا ہو جاتا ہے نا تو سمجھو کہ نکاح آدھا دین ہے، آدھا دین، بات لمبی نہ ہو جائے، آدھا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں جو مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کرتا ہے فقد استکمل نصف الدین، تو ایسے سمجھ لو کہ وہ آدھا دین اس نے پورا کر لیا ہے۔ فلیتق اللہ فی نصف الباقی، پھر وہ نکاح کے بعد باقی آدھے دین کے لیے بھی جو ہے بھاگ دوڑ کرے، اس پر بھی جو ہے کام کرے، اس کے لیے بھی جو ہے کھڑا ہو، بھاگ دوڑ کرے، اس پر بھی عمل کرے۔ یہ بندہ جب شادی کرتا ہے تو وہ آدھا دین ہے، آدھا دین۔ تو آج نوجوان اس میں اور خصوصاً والدین اس پر فکر ہی نہیں کر رہے، 30
سال سے جو ہے 25 سال کا بندہ ہو جاتا ہے، 15-16 سال کی بچی اور 15-16-18 سال کا جو ہے یہ جوان ہو جاتا ہے، اس کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو بے راہ روی ہے، بدماشی فحاشی اور عریانی ہے، یہ جو معاملات انشاءاللہ یہ دب جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اگر صحیح وقت پر آپ اپنے بچوں کی شادی جو ہے کر دیں تو انشاءاللہ آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے، آپ بھی ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں گے چلو بھائی ہم خلاص چھٹی ہو گئی جو ہے، ہم سارے بچے بیاہ بھی ہیں، بچیاں بیاہ بھی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ اللہ کی عظیم حکم کو جو ہے پورا کرنے والے بن گئے ہیں، سنت نبی کا جو ہے آپ جو ادراک کرنے والے، شرمت کرنے والے بن گئے، اللہ کے فضل و کرم سے سبحان اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين يا شافع الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات۔ اعلان میں میرے بھائیوں 30 ستمبر کو روز بدھ بعد نماز مغرب ابو خالد مسجد مظفر آباد میں مولانا یاسین حیدر صاحب ہے انشاءاللہ 10 بجے 20 ستمبر اور روز بدھ بعد نماز مغرب تو انشاءاللہ وہاں ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ اکبر اللہ